شب برات نجات کی رات اس کو کہا جاتا ہے۔ میں ویسے بھی رسمی تقریر نہیں کیا کرتا، اور آج تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کچھ منزل نواز باتیں کرنی چاہیے۔ ہماری ذہنی سطح کس تربیت کی متقاضی ہے، اور ہمیں اب کس سمت اپنے سفر کو لے کر کے آگے بڑھنا ہے، اس تعلق سے کچھ باتوں کی اصلاح، کچھ نئے اہداف۔ یہاں خانقائی نظم میں جتنے لوگ وابستہ ہیں ان سے میری گزارش ہوگی کہ وہ دلوں کے کشکول کھول کر اس فقیر بے نوا کی باتوں کو سنیں۔ میں آپ کے سامنے درد دل رکھنے جا رہا ہوں۔ میں کچھ ایسی گزارشات کرنا چاہتا ہوں جو صرف اپنوں سے کی جا سکتی۔ میں جس طرح کا سفر اپنے احباب کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، اس کے تعلق سے کچھ اہم باتیں بڑا سوچ کر، بڑا سمجھ کر۔ اس طرح کبھی زمانہ ہوتا تھا نا خط لکھنے کا، تو جو لوگ خط لکھتے تھے نا، ٹیلی فون پہ تو لوگ فی البدی بول دیتے ہیں نا جو من میں آتا ہے، اور کچھ تھوڑے سے پرانے لوگ جانتے ہوں گے کہ جو لوگ خط لکھتے تھے وہ لکھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ عبارت ٹھیک نہیں، پھر پھاڑ دیتے تھے، پھر نئے جملوں کے ساتھ، نئی حسن کے ساتھ نئی عبارت کو تشکیل دیا جاتا تھا، اور کئی دفعہ وہ بھی اس شخص کے قابل نہیں ہوتی تھی جسے وہ خط بھیجنا ہوتا تھا۔ تو سوچ کر، سمجھ کر، پرکھ کر کئی صفحات کو ضائع کر کے ایک مضمون تیار کیا جاتا تھا، اور وہ محبت نامہ اپنے بزرگوں کو، دوستوں کو، بھائیوں کو، عزیزوں کو روانہ کیا جاتا تھا۔ میں بھی آج ایک محبت نامہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ قرآن مجید سے میں نے ایک آیہ کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، فرمایا کوئی آدمی ہے جو اپنی جان ہی بیچ دیتا ہے، اپنی جان ہی بیچ دیتا ہے۔ کوئی شخص کس رستے میں بیچ دیتا ہے؟ مرضات اللہ، اللہ کی رضا تلاش کرتے ہوئے اس رستے میں اس نے اپنی ساری زندگی بیچ ڈالی، لیکن اس کا مقصود یہ تھا کہ مجھے میرا رب مل جائے، میرے رب کی رضا مل جائے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا حصول میرے لیے آسان ہو جائے۔ اس رستے میں اس نے جان ہی بیچ دی۔ مالک نے اس آیت میں یہ نہیں فرمایا اسے کیا دوں گا، اجر کیا ملے گا، اس کا ثواب کتنا ہے، جنت کہ کس درجے میں اسے رکھا جائے گا۔ فرمایا کوئی آدمی ہے، کچھ لوگ ہیں جو اپنی جان ہی بیچ دیتے ہیں اللہ کی رضا تلاش کرنے میں۔ تو نتیجہ ایک جملہ صرف بیان کیا، فرمایا واللہ رؤوف بالعباد، اللہ بھی پھر اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان۔ اس جملے نے بات کو اتنا کھول دیا ہے، اتنا واضح کر دیا ہے۔ فرمایا اگر تم نے میری خاطر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو رات کو بیدار رہا کرو اور صبح کو روزہ رکھا کرو۔ تو جب حضور نے کہہ دیا بیدار رہو تو پھر کسی کو سونا نہیں چاہیے، بیدار رہنا چاہیے۔ اور بیداری کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آدمی بس جاگتا رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ اللہ کرے، درود پاک پڑھے، عبادت کرے، تلاوت کرے، ذکر فکر میں رہے۔ کچھ باتیں اس مقصد کے لیے کہ اس رات اللہ پاک نے اپنی رحمت کے دروازے کھولے ہیں، تو کچھ ایسی بات کی جائے جس سے دل نرم ہو جائے۔ دوستو، قرآن مجید کی 2 آیات میں نے پڑھی ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ ڈرو اللہ پاک سے، اور جس طرح تم کسی سے ڈرتے ہو، ڈرنے کا حق ہوتا ہے، وہ حق ادا کرنے کی کوشش کرو۔
ہم میں سے بہت سارے لوگ ڈرتے ہیں کچھ لوگوں سے، اور جب وہ ڈر رہے ہوتے ہیں تو انہیں احساس ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے ہمارا وہ احساس خود بیان کر دیا ہے، فرمایا جب تم کسی سے ڈرتے ہو تو تمہیں اس کا احساس ہوتا ہے کہ تم کتنا ڈرتے ہو، تو پھر تم کوشش کرتے ہو کہ تم وہ کام نہ کرو جس سے وہ بگڑ جائے گا، ناراض ہو جائے گا۔ جو لوگ قانون سے ڈرتے ہیں وہ اشارہ نہیں توڑتے، کچھ بھی ہو جائے اشارہ نہیں توڑتے، انہیں پتہ ہے کہ یہاں اشارہ توڑیں گے تو الجھ جائیں گے، اور جہاں انہیں فکر نہ ہو کہ کوئی پوچھنے والا نہیں، وہاں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اشارہ توڑ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا، میں حرمین شریفین حاضر ہوا تو وہاں ایک روڈ دائری روڈ کہلاتا ہے، اس روڈ سے پیدل چلنے والے نہیں گزر سکتے۔ وہ کہتے ہیں جی اس روڈ سے پیدل والا نہ گزرے، ان کے لیے علیحدہ جگہ ہے۔ قانون یہ ہے کہ اگر کوئی پیدل آدمی وہاں سے گزرے اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو وہ حکومت یہ کہتی ہے کہ یہ کیوں یہاں سے گزرا تھا، لہذا کوئی مقدمہ نہیں ہو سکتا۔ وہاں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اس سڑک پہ پیر بھی نہیں رکھتے، کہتے ہیں مر گئے تو بنے گا کچھ نہیں۔ یہاں بھی بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جہاں انسان محسوس کرتا ہے کہ یہ بڑا میرے لیے نقصان ہو جائے گا تو وہ ڈرتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ رات کو کوئی آدمی اپنا دروازہ کھلا رکھ کے نہیں سوتا، حالانکہ کوئی حرج نہیں، کبھی کھلا رہ بھی جاتا ہے، اور اگر کبھی رہ جائے تو جس کی ذمہ داری بند کرنے کی ہو اس کے ساتھ پھر جو رویہ ہوتا ہے گھر والوں کا، یہ خوف ہے ہمارا اندر کا، تو بڑی شدت کے ساتھ ہم اس شخص کو سخت سست کہتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، کہتے ہیں تو نے خیال ہی نہیں کیا، جمع پونجی لٹ جاتی تو یہ خوف ہے، یہ ہمارا اندر کا یہ خوف ہے۔ آپ بازار میں جائیں تو درجنوں لوگوں نے گن مین بٹھائے ہوئے ہیں، ان کا دل نہیں کرتا کہ اضافی تنخواہ دی جائے، کیا مطلب ہے ایک آدمی کو اضافی پیسے دینے کا، لیکن وہاں آدمی بٹھایا جاتا ہے، اس کو تنخواہ دی جاتی ہے، اس کی روٹی کا بندوبست کیا جاتا ہے، اس کے سارے ضروریات زندگی کا خیال رکھا جاتا ہے، اور پس منظر یہ ہوتا ہے کہ ڈر لگتا ہے اگر یہ شخص نہ ہوا تو ہمارے چوری ہو جائے گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تو جہاں سے ڈرتا ہے تجھے پتا ہے، تو اس طرح کر کہ مجھ سے بھی اتنا ڈر جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ یہ جھوٹ موٹ کا ڈراوا نہ پیدا کر کے اوہ اللہ معاف کرے جی، اچھا جناب بڑا ڈرتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے، آپ نے تو کانوں کو ہاتھ لگائے، تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ معاف کرے جی میں تو بات نہیں کرتا، بس 2-4 آدمیوں کی پگڑی اچھالوں گا، اس سے زیادہ نہیں، ڈر لگتا ہے جی بات کرتے ہوئے، 15-20 آدمی بس میرے قابو آئیں گے۔ یہ کس قسم کا ڈر ہے؟ ڈرنے کا حکم دیا، اور میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو رب کریم سے دنیا میں ڈر جا جس طرح ڈرنے کا حق ہے، جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تجھے ڈرائے گا نہیں بلکہ اپنی رحمت کی چھاؤں میں جنت میں داخل کر دے گا۔ یہاں ڈر، ایک جگہ تو اللہ نے فرمایا ڈرو، اور کچھ جگہوں پہ فرمایا کہ جو میرے علم والے بندے ہیں نا، جن کو میں نے علم دیا ہے، عالم ہیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے دلوں میں میری خشیت ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے جو علم والے ہیں وہ اللہ کی خشیت رکھتے ہیں۔ قرآن نے ایک جگہ کہا ڈرو، خوف کا لفظ بھی استعمال کیا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، خوف بھی ہے اور خشیت بھی ہے، ان دونوں کا معنی ایک ہی ہے، ڈرنا، خوف کا معنی بھی اور خشیت کا معنی بھی، ڈرنا۔ جب آپ علماء لغت کو پڑھیں گے، عربی ادب کو جاننے والے لوگوں کا مطالعہ کریں گے تو انہوں نے یہی لکھا ہے کہ ان دونوں کا معنی ڈرنا ہے۔ میری طرف دیکھیے، توجہ کریں، کچھ سمجھانے لگا ہوں، اس نقطے کو ضرور سمجھیے گا۔ خشیت کا معنی بھی ڈرنا ہے، خوف کا معنی بھی، لیکن جب صوفیاء کے پاس جائیں نا، صوفیاء جو قرآن و سنت کی روح کی تفسیر کرنے والے ہیں، تو وہ کہتے ہیں نہیں، خشیت اور خوف میں فرق ہے، خوف اور ہوتا ہے، خشیت صوفیاء اس کی تفسیر اور کرتے ہیں۔
وہ کہتے ہیں خوف بھی ہوتا ہے اور خشیت بھی ہوتی ہے، الگ الگ چیزیں ہیں، ایک نہیں۔ بڑی خوبصورت بات ہے، اگر آپ سمجھ گئے تو آپ کو فائدہ دے گی۔ صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ بھائی خوف ہوتا ہے اپنے گناہوں کا، کہ میں نے یہ گناہ کیے ہیں، اگر اللہ نے مجھ سے پوچھا تو مجھے بڑا خوف آتا ہے مار پڑے گی، یہ خوف ہے۔ پھر سمجھ لیں، ایک آدمی نے حرام کا مال اکٹھا کیا ہے زندگی میں، معاذ اللہ اس نے بڑے پاپ کیے، گناہ کیے، شراب پی، بدکاری کی، معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ۔ اب اسے ڈر لگ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا تو میں کیا جواب دوں گا، یہ خوف ہے۔ اور خشیت یہ ہے کہ ایک آدمی سارا دن نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، عبادت کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، پھر بھی ڈرتا ہے، یہ خشیت ہے، یہ خشیت ہے۔ جو گناہوں سے ڈرے وہ خوف ہے، اور جو رب کی ناراضگی سے ڈرے وہ خشیت ہے۔ جو کہے یار میرا رب کہیں ناراض نہ ہو جائے، میرا رب کہیں مجھ سے۔ بڑی خوبصورت مثال دی، میں نے اپنے صاحب سے پوچھا کہ حضور یہ مسئلہ کیا ہے، تو فرمانے لگے ایک بادشاہ نے ایک غریب کی بیٹی اسے پسند آ گئی تھی، تو اس نے عزت کے ساتھ اس سے شادی کر لی، رشتہ بھیج کے وقار کے ساتھ۔ بیٹی کا باپ اپنی بیٹی کے مقدر پر رشک کرنے لگا کہ میری بیٹی کو بادشاہ نے پسند کیا ہے، بادشاہ کے شہزادے نے رشتہ بھیج دیا ہے۔ شہزادہ بیاہ کے لے گیا بیٹی کو، 20 کنیزائیں، نوکرانیاں اس عورت کی خدمت کرنے پہ لگی ہوئی ہیں، توجہ ہے، اس کا ہر حکم ماننے کو تیار ہے۔ لیکن وہ بی بی سویرے بھی رو پڑتی ہے اور شام کو بھی رو پڑتی ہے، روتی رہتی ہے۔ اس سے کسی نے پوچھ لیا کہ بی بی تو روتی کیوں ہے، 20 کنیزائیں ہیں، گھر میں سکون ہے، ہر شے ہے، تو روتی کیوں ہے؟ تو وہ کہنے لگی اصل بات یہ ہے کہ جو کچھ مجھے ملا ہے میں اس کے قابل نہیں تھی، تو میں ڈرتی ہوں میرا سائیں کہیں ناراض نہ ہو جائے، وہ ناراض نہ ہو جائے، میں قابل نہیں تھی، میری اوقات نہیں تھی۔ یہ من آنم کے من دانم، میں جو ہوں اس کا مجھے پتا تو ہے، اس نے میری حیثیت سے، میری اوقات سے، میرے ظرف سے، میری محنت سے بڑا بڑھ کے مجھے عطا کر دیا، میری چونکہ اوقات سے زیادہ دے دیا تو میں ڈرتی ہوں وہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں میری یہ کھیل، یہ جو میں نے گھونسلہ بنایا ہے یہ کہیں میرا ٹوٹ نہ جائے۔ میرے بھائی، میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے اولیاء، صلحاء، صوفیاء، اتقیاء، صحابہ، اہل بیت، یہ لوگ جب روتے تھے تو یہ کوئی اس لیے نہیں روتے تھے کہ یہ آج دوپہر کو چینی میں ملاوٹ کر کے آئے ہیں تو اس لیے رو رہے ہیں رات کو، اس لیے نہیں روتے تھے کہ آج انہوں نے جو شکر بیچی ہے اس شکر کے اندر بورا ملایا ہوا تھا، اس لیے نہیں رو رہے کہ آج 10 15 20 لاکھ رشوت کا مال بینک میں جمع کر، اس لیے تھوڑی روتے تھے، یہ تو اس لیے روتے تھے کہ اللہ تو نے بڑا کچھ عطا کیا ہے، کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جانا، یہ تو اس کی خشیت میں رو رہے تھے۔ حضرت داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت امام جعفر صادق جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، جناب داؤد طائی کی ملاقات ہوئی تو امام جعفر صادق حضور کے نواسے عرض کرنے لگے داؤد طائی یار میری بخشش کی دعا کرنا، رب مجھے معاف کر دے۔ تو حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ فرمان لگے امام صاحب آپ حضور کے نواسے ہیں، میں نے دعا کرنی ہے کہ آپ نے میرے لیے کرنی ہے؟ تو حضرت امام جعفر صادق رو پڑے، کہنے لگے یار تو نہیں کرنی ہے، اور اسی لیے تو تجھ سے دعا کرا رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو نانا مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاؤں تو وہ مجھے کہیں کہ میں کس طرح کا تھا تو کس طرح کا بن کے آیا ہے، یہی تو دعا کرانی ہے کہ میرے لیے دعا کر۔ جو جتنا بڑا ہوتا تھا نا اتنی زیادہ خشیت ہوتی ہے، اور گناہگار کے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بعضوں کا سزا دیتا ہے، آنسو سلب ہو جاتے ہیں، اس کو تو اپنے گناہوں پہ رونا ہی نہیں آتا، وہ تو روتا ہے بچہ نہ ہو تب روتا ہے، وہ تو روتا ہے پیسے نہ ہو تب روتا ہے، وہ تو اس وقت روتا ہے جب اس کا مال چلا جائے، اس کو تو بعضوں کا گناہگار کو تو بعضوں کا سزا ملتی، اللہ فرماتے تو دنیا کے لیے روئے گا میرے لیے نہیں رو سکتا۔
اور جو رب کریم کے بندے ہوتے ہیں انہیں اللہ کہتا ہے تو دنیا سے بے نیاز ہے، تیری آنکھ سے آنسو جب بھی ٹپکے یا میرے لیے ٹپکنا چاہیے یا محمد مصطفیٰ کے لیے ٹپکنا چاہیے۔ آپ اگر اس بات کو تھوڑا سا غور کے ساتھ سمجھے تو تمام اولیاء صلحات کیا یہ رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، کیا اس کی وجہ تھی؟ نمازیں کم رہ گئی تھی، روزوں میں کمی تھی، فرائض ادا نہیں کرتے تھے کہ رویا کرتے تھے؟ کیوں روتے تھے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں جناب عمر فاروق جب نماز پڑھاتے اتنا رویا کرتے تھے کہ 7ویں صف تک ان کے رونے کی آواز جایا کرتی، 7ویں صف تک ان کے رونے کی آواز جاتی۔ ہم لوگ بن کے بیٹھ گئے ہیں، ہم لوگ بن کے بیٹھ گئے، ہم یہ سمجھتے نہیں کہ ہماری حیثیت کیا تھی اور رب کریم نے ہمیں نوازا کیا ہے۔ آپ پڑھیے کتابیں، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا عمر جس گلی سے گزرے شیطان رستہ بدل جاتا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں میرا عمر جب تک دنیا میں رہے گا دوزخ کو تالا لگا رہے گا۔ اس صاحب اسد الغابہ نے لکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین کو بلایا، فرمایا چل میرے عمر کی شان بیان کر۔ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 950 سال اگر اللہ مجھے عمر دے، 950 سال رب عمر دے اور پھر بھی میں عمر فاروق کے فضائل بیان کروں تو میں نہیں کر سکتا، عمر کی شان میں نہیں بیان کر سکتا، 950 سال بھی اگر میری عمر ہو۔ نبی پاک نے فرمایا پھر میرے ابو بکر کے بارے میں، عرض کی یا رسول اللہ ابو بکر کی تو بات اس سے بہت آگے کی ہے نا، وہ نبی پاک کتنی عظمت بیان کر رہے ہیں، کس قدر زیادہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کی عظمت بیان کرتے ہیں۔ حضرت عمر کیا کہتے ہیں، وہ لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں کہ تم نے دیکھا ہے نا میری کتنی عظمت ہے، وہ یہ نہیں کہتے۔ حضور فرماتے ہیں عمر کی بڑی شان بڑی شان بڑی شان، اور عمر کے پاس جب بھی کوئی جاتا ہے کہتے ہیں عمر آپ کا کیا مقام ہے، تو عمر فرماتے ہیں میں تو اونٹ چرانے والے کا بیٹا ہوں، میں تو اونٹ چرانے والے کا بیٹا ہوں، میں تو اونٹ چرایا کرتا تھا، میں تو 10 اونٹ نہیں سنبھال سکتا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کو پوچھتے جناب عمر آپ کا کیا حال ہے، تو آپ فرماتے یہ تو میرے مقدر ہے کہ میری بہن نے قرآن سنایا تو میں در رسول تک پہنچ گیا، ورنہ مجھے پوچھنے والا کوئی نہ ہوتا۔ کبھی جناب علی المرتضیٰ کا بازو پکڑ کے کہتے ہیں علی تو نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ بھائی حضور شانیں بیان کرتے ہیں، نبی پاک کہتے ہیں میرے ابو بکر نے احسانات کیے، بڑے احسانات کیے، میں نے سب کا بدلہ چکا دیا، ابو بکر کا نہیں چکایا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا یا اللہ تو ہی اسے بدلے دے۔ اور جناب ابو بکر صدیق سے کوئی پوچھتا ہے ابو بکر آپ کا کیا حال ہے، تو ابو بکر صدیق فرماتے ہیں مجھ سے میرے اندر کا عالم نہ پوچھو، اگر قیامت کے دن اعلان ہوا نا کہ سارے لوگ بخشے گئے ایک باقی بچا ہے تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ ابو بکر ہی بچ جائے گا جو نہیں بخشا جائے گا، مجھے ڈر آتا ہے۔ تو بھائی پن کے بیٹھ گئے لوگوں کو پوچھ کر کے دیکھیں، کہتے ہیں کیا پاپ کیا ہے، کیا ہو گیا ہے؟ خشیت سے کانپتی ہوئی روحیں، تڑپتے ہوئے میرے رسول پاک کے غلام، اولیاء اللہ صوفیاء کرام کے رونگٹے کھڑے ہیں رب کریم کے خوف سے۔ جو جتنا مالک کو جانتا ہے اتنا کانپ رہا ہے، اتنا ڈر رہا ہے، جس کی آنکھوں سے آنسو خشک ہے مطلب یہ ہے یہ رب کو جانتا ہی نہیں، اسے کیا خبر اس کا جلال کتنا ہے، اسے کیا خبر اس کا عذاب کتنا ہے، تو کیا جانے ان بطش ربک لشدید، جب وہ پکڑتا ہے تو بڑا سخت پکڑتا ہے۔ حضرت عثمان غنی کو 3 دفعہ میرے نبی پاک نے فرمایا جنتی ہے، جنتی ہے، العثمان فی الجنہ، العثمان فی الجنہ، العثمان فی الجنہ، 3 دفعہ حضور نے جنت کی بشارت دی۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا میرا عثمان گلی سے گزرے تو فرشتے بھی اس کی حیا کرتے ہیں۔ جناب عثمان غنی جن کو میرے نبی نے 2 بیٹیاں دے کے کہا عثمان میری 100 بیٹی بھی ہوتی، ایک کے بعد دوسری انتقال کرتی جاتی تو میں ساری تیرے نکاح میں دے دیتا، وہی حضرت عثمان غنی قبر پہ کھڑے ہیں حضور کے وصال کے بعد، ایک قبر پہ کھڑے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، داڑھی ساری آنسوؤں سے بھر گئی ہے، روتے ہی جاتے ہیں، روتے ہی جاتے ہیں۔ غلام کہتا عثمان یار رونا ہمیں چاہیے، رونا ہمیں چاہیے، جن کو کوئی بشارت نہیں اور آپ کو تو 3 بشارتیں، روتے کیوں ہو؟ جناب عثمان غنی فرمانے لگے جس مصطفیٰ نے مجھے جنت کی بشارت دی اسی رسول نے فرمایا تھا قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل۔ سوچتا ہوں اگر رب کریم نے عثمان سے حساب پوچھ لیا حساب کیسے دینا ہے، میرے مصطفیٰ کریم نے، یہ تو بات ہے نا جناب عمر کی، یہ تو بات ہے حضرت عمر کی، حضرت ابو بکر کی، جناب عثمان غنی کی، اور جس شیر خدا کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا علی منی،
वाना मिन अली, फरमाया अली और मैं दो नहीं, मैं अली हूं और अली मैं है। जिनको फरमाया मन कुन्तु मौला हूं वहादा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला उसका अली भी, जिस मौला अली शेर खुदा को ये दर्जा दिया। वलीउल मुर्तदा उठे हैं, नमाज का वुजू किया है, मुसल्ले की जानिब जाने लगे तो जनाब अली का वजूद थर थर कांपने लगा, थर थर छम छम आंसू बरसने लगे। हजरत सैयदना इमाम हसन आगे बढ़े, अब्बा जी क्या हुआ? फरमाया हसन डर रहा हूं, मालिक की बारगाह में जा रहा हूं, कहीं रब अली को धुतकार ही ना दे, कहीं मालिक अली से हिसाब ही ना पूछ ले, कहीं अल्लाह तबारक व तआला नाराजगी की नजर से ना देखे। ओ भाई, हम लोग इतने दलेर, इतने तगड़े, इतने स्याह, इतने अक्लमंद, इतने गुनाहों के पीछे पहाड़ हैं, लेकिन मजाल है कोई एक कतरा वो आंसू जो हमने संभाल के रखे हैं दुनियादारी पे बहाने के लिए। कभी अपना हिसाब कर, कभी सोच। रोज शिकवा करता है, कहता है मेरे पास पैसे नहीं, गाड़ी नहीं, कार नहीं, कोठी नहीं, सरमाया नहीं। कभी सोच जो कुछ है, अगर रब करीम मेरे और आपके अमाल देखे तो हमारी हैसियत है कि वो सारा कुछ हमें दिया जाता, हमारी औकात थी कि वो हमें दिया जाता जो उसने दिया है। टटोल के देखें, उम्र गुजर गई, शिकवे करते, जरा पलट के देखें। अगर हमारे गुनाह और हमारी नेकियां इकट्ठी की जाएं तो हम जजा वाले नहीं सजा वाले निकलते हैं माज़अल्लाह। महमूद गजनवी बड़ा प्यार करते थे अय्याज के साथ, बड़ा प्यार करते थे, नवाजा करते थे। रोज कोई ना कोई तोहफा मिलता था अय्याज को। कुछ हसद करने वालों ने कहा महमूद तू इसे तोहफे देता है और ये जंगल में असला इकट्ठा कर रहा है, ये तेरे खिलाफ अलहदा से फौज तैयार कर रहा है, कुछ वक्त आएगा ये तुझे छोड़ के अलहदा से बादशाही का दावा कर देगा। महमूद गजनवी कहने लगे ये किस तरह की बात? क्या तुम्हें पता है कि अय्याज असर से लेकर इशा तक कहाँ रहता है? महमूद कहने लगे यार वाकई मैंने कभी पूछा तो नहीं। शक का बीज बो दिया, शक का बीज बो दिया। महमूद गजनवी कहने लगे अच्छा आज मैं पीछा करूंगा, तफ्तीश करूंगा, तहकीक करूंगा कहाँ जाता है, तहकीक करूंगा। महमूद गजनवी निकले पीछा करने। असर के बाद अय्याज ने जंगल का रुख किया, महमूद भी पीछे पीछे हो लिए। कहते हैं जंगल के बीच जाके एक झोंपड़ी आई, उस झोंपड़ी के अंदर अय्याज गए, दरवाजा खोला, अंदर चले गए। मुझे बड़ा गुस्सा था कि हर बात मुझे बताता है, ये क्यों नहीं बताई। जब अय्याज अंदर गए तो मैंने जोर जोर से दरवाजा खटखटाया गुस्से के साथ। अय्याज ने दरवाजा खोला, बाहर आए। मैंने कहा पीछे हट। अय्याज पीछे हटे तो मैं अंदर चला गया। महमूद कहते हैं जब मैं अंदर गया तो मैंने उस झोंपड़ी में एक पुराना कुर्ता लटका हुआ देखा, एक टूटे हुए जूते पड़े हुए देखे, एक छोटा सा डंडा देखा, एक मटका, एक प्याला देखा। मैंने सारी तलाशी ली तो चंद टूटी फूटी पुरानी चीजें। मैंने कहा अय्याज ये क्या है? तो कहते हैं अय्याज कहने लगा बादशाह टटोल के देख ले, यही कुछ है जो तूने देखा। मैंने कहा ये है क्या? कहते हैं अय्याज पैरों में बैठ गया, तड़प के रोने लगा। कहने लगा बादशाह ये मेरी औकात है, ये मेरी औकात है, ये मेरी औकात है, ये मेरी औकात है। का क्या मतलब? कहने लगे जिस दिन तेरे पास आया था ना तो ये मेरी कायनात थी कुल। आज तेरी मेहरबानियों ने मुझे यहां तक पहुंचा दिया है। मैं जो तेरा गद्दार नहीं ना होता, मैं जो तेरी नाफरमानी नहीं करता, इसलिए नहीं करता कि मैं हर शाम आके अपनी औकात याद करता हूं और फिर मुझे रोज रात को मेरा नफ्स कहता है इसका वफादार रहना, इसका वफादार रहना। तू इस हाल में था जब आया था, अगर ये बिगड़ गया तो फिर तुझे अपनी औकात का पता है ना। महमूद गजनवी ने सीने से लगाया। कहने लगे आज तक तू बचा भी इसलिए है कि तू अपनी औकात नहीं भूला। मुल्ला रूमी कहता है अपनी औकात याद रख, तू क्या था। तुझे एक रात सोने न दे तो अपनी टांगों पे खड़ा नहीं हो सकता। तेरी वो आंख ले जाए तो कुछ नहीं कर सकता, वो तुझे माजूर कर दे तो कुछ नहीं कर सकता। 30-30 साल के ऊंचे 7 फुट कद के जवान उसने फालक ज़दा करके अस्पतालों में डाल दिए, वो कुछ न कर सके। बड़े बड़े पहलवान जो कहते थे कि हम उठे तो दुनिया उठती है, उसने फेंक दिए मनो मट्टी के नीचे, कुछ न कर सके। अपनी हैसियत न भूल,
میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو باتوں میں لوگ دھوکے میں ہیں، دھوکے میں ہیں، دھوکے میں ہیں، دھوکے میں۔ یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا جو صحت مند ہے وہ دھوکے میں ہے، وہ سمجھتا ہے میں کبھی بیمار ہی نہیں ہوں گا، مجھے روز اسی طرح نیند آئے گی جس طرح اب آتی ہے، میں روز اسی طرح اٹھوں گا جیسے اب اٹھتا ہوں، میں اتنا ہی لمبا چوڑا رہوں گا جس طرح آج ہوں، میرا حسن اسی طرح قائم رہے گا جیسے آج ہے۔ تو دھوکے میں ہے، دھوکے میں۔ بڑے بڑے آئے اور بڑے بڑے مٹی کا ڈھیر ہو گئے، فنا ہو گئے، کل من علیہ فان، فنا ہو گئے، کوئی پوچھنے والا نہ رہا۔ اور میرے رسول پاک نے فرمایا جو فارغ ہے، جن کو رب نے اپنی عبادت کے لیے فارغ کیا، اپنے دین کی نوکری کے لیے فارغ، وہ بھی دھوکے میں ہیں، وقت ضائع کر رہے ہیں، چوک اور چوراہے میں کھڑے ہیں۔ میرے بھائی جب اپنی حیثیت انسان بھولتا ہے، حیثیت بھولتا ہے، پھر وہ شکوہ کرتا ہے، جب اپنی اوقات بھولتا ہے پھر شکوہ کرتا ہے، جب وہ بھول جاتا ہے کہ میں کیا تھا پھر وہ شکوہ کرتا ہے۔ حضرت سیدنا امام اعمش رحمت اللہ علیہ بازار میں کھڑے تھے تو بادشاہ کا بیٹا گزرا، اکڑ کے گزرا، آپ نے بازو پکڑ کے کھینچا، فرمایا جا کے اپنی ماں سے پوچھ اور اپنے باپ سے پوچھ تیری اوقات کیا ہے، اکڑ کے چلتا ہے، جا پوچھ ان سے تیری حیثیت کیا ہے۔ حضرت جناب سیدنا امام اعمش نے ڈانٹا تو واپس آیا، آگے کہنے لگا ابا وہ امام کیا کہتا تھا کہ میری اوقات کیا ہے، کیا اوقات ہے میری؟ تو باپ اور ماں دونوں گھورنے لگے، کہنے لگے بیٹے ہمارے پاس دولت بھی تھی، گھر بھی تھا، مکان بھی تھا، جائیدادیں بھی تھی، بادشاہت بھی تھی، پر ہم دنیا کے دروازوں سے بھیک مانگ مانگ کے تھک گئے تھے۔ عرش کا مالک ایک بیٹا عطا نہیں کرتا تھا، ایک بیٹی نہیں دیتا تھا، تڑپ گئے تھے، روتے تھے، سسکتے تھے۔ پھر وہی امام احمد جنہوں نے آج تجھے گلی میں کھڑا کیا ہے اس کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گئے، ہم نے کہا رب ناراض ہو گیا، دعا کرو ہم سے راضی ہو جائے، چلو زیادہ نہیں ایک لال ہی ہمیں دے دے۔ کہ امام احمد دعائیں کیا کرتے تھے تو تب اللہ پاک نے تو ہمیں عطا کیا تھا۔ تیری او بھائی اپنی حیثیت کا تو تعین کر، تو بڑھ بڑھ کے باتیں کرتا ہے، تو بڑا کھل کھل کے بولتا ہے، اپنی حیثیت کا تو تعین کرنا، ذرا اندازہ تو کرنا کہ تو کون تھا، کہاں سے آیا ہے، تیری اوقات کیا ہے۔ یہاں لوگ ایک منٹ میں آگے نکل جاتے، پلٹ کے دیکھ تو صحیح۔ اور میرے بھائی جو بڑے لوگ تھے وہ تڑپا کرتے تھے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بغداد میں بارش نہیں ہوتی تھی، قحط پڑ گیا، جانور پیاس سے مرنے لگے، جوان بچے بوڑھے نڈھال ہونے لگے۔ فرماتے ہیں میں بھی نکلا، سفیان ثوری بھی نکلے، اور بھی کئی صوفیاء میدان میں نکلے، دعائیں مانگی پر بارش نہیں ہوتی تھی۔ فرماتے ایک جھونپڑی سے ایک سفید بالوں والا اور گندمی رنگ والا ایک بوڑھا غلام نکلا جو کسی کا ملازم تھا، باہر آیا جھونپڑی سے، ہم اسے دیکھ رہے تھے وہ ہمیں دیکھ نہیں رہا تھا۔ فرماتے ہیں اس کے چہرے پر عبادت کے نشان تھے، دور سے اس کا چہرہ دیکھتے لگتا تھا کوئی رب کریم کا بندہ ہے۔ فرماتے ہیں ہم اسے اللہ کا ولی جانتے تھے۔ اس نے دعا مانگی کہ تو لفظ پتہ کیا ہے دعا کے؟ ہاتھ اٹھا کے کہنے لگا مولا مجھے پتا ہے یہ جو بارش نہیں نہ ہو رہی ہے میری وجہ سے نہیں ہو رہی، میرے گناہوں کی بڑی لمبی فہرست ہے، بڑی لمبی لائن ہے۔ کہنے لگا اے اللہ میری اکیلے کی وجہ سے سارے بغداد کو سزا تو نہ دے، رب کریم جوان بھوکے، بچے بھوکے، مائیں ترس گئیں، بچے ترس گئے، جانور پانی کے قطرے، اللہ گناہ تو میرے اکیلے کے ہیں اور ان سب کو سزا کیوں دیتا ہے؟ نہ میری سزا سب کو تو نہ دے، میری سزا صرف مجھے دے، ان کو نہ دے۔ کہتے ہیں ابھی اس کے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے، دعا بول رہا تھا، رب کریم نے فوراً بارش عطا فرما دی۔ فرماتے ہیں کھل کے بارش برسی۔ میں نے لوگوں سے پوچھا پتہ کرو کس کا غلام ہے، کہا فلاں آدمی کا۔ حضرت فضیل بن عیاض کہتے ہیں میں شام کو گھر چلا گیا، اس کے آقا سے بات کی، خرید لیا۔ میں جب اس کو خرید کے لایا گلی میں جا رہے تھے تو مجھے کھڑا کر کے کہنے لگا فضیل میں نکما سا آدمی ہوں، بال بھی سفید ہیں، مجھ سے تو زیادہ کام ہی نہیں ہوتا، کیوں تو نے پیسے خرچ کیے، میں اس قابل ہی نہیں تھا، کیوں خریدا؟ تو حضرت فضیل ابن عیاض کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کل جو تو نے دعا مانگی تھی تو نہیں دیکھ رہا تھا، ہم دیکھ رہے تھے، تو مقبول ہے رب کریم کی بارگاہ کا، تجھے اس لیے خرید کے لایا ہوں تو مقبول ہے۔ کہتے ہیں یہ لفظ سنے تو ٹھہر گئے وہ،
کہنے لگے اچھا آقا مجھے 5 منٹ کا وقت ملے گا؟ میں نے کہا ہاں ہاں ضرور ملے گا۔ کہتے انہوں نے وہیں نماز کی نیت باندھ لی، 2 رکعتیں پڑھی اور 2 رکعتیں پڑھ کے ہاتھ اٹھائے، کہنے لگے مولا تیرا اور میرا راز تھا، تو نے راز کیوں کھولا؟ اللہ مسترنا بسترک الجمیل، یا اللہ تیرے پاس پیارے پیارے پردے ہیں، ایک پردہ مجھے عطا کر دے، مجھے اپنا رکھ، مجھے لوگوں کے سامنے میرے پردے نہ کھول۔ آپ فرماتے ہیں یہ کہہ کہ وہ زمین پہ بیٹھے کلمہ شہادت پڑھا، ان کی روح پرواز کر گئی۔ میرے بھائی جو زیادہ پرہیزگار تھے، تو بڑے رب کریم کے بندے تھے، ان کے تو آنسو خشک ہی نہیں ہوتے، وہ تو تڑپا کرتے، صبح شامیں ان کی روح کے گزرتے تھے، اور رب کریم کی ناراضگی سے ڈرتے تھے۔ وہ کہتے تھے مالک کہیں ناراض نہ ہو جائے، کہیں بگڑ نہ جائے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں ایک جنگ سے خوشخبری آئی، تو جو خوشخبری لانے والے تھے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے خوشخبری دینے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، صحابی نے آ کے کہا عمر مبارک ہو۔ جناب عمر کچھ لوگوں سے گفتگو کر رہے تھے، بات چیت جاری تھی، کہا مبارک ہو، فتح ہو گئی۔ حضرت عمر کہنے لگے ٹھہر تو جا، اس سے تو بات کر لینے دے جس سے کر رہا ہوں۔ جب کہنا ٹھہر تو جا، تو جو پیچھے کھڑے تھے وہ شرمندہ ہو گئے۔ اتنی سی بات ہے نا، چودھری تو بندہ بنتا ہی تب ہے جب 5-10 کی ایک دن کے اندر بےزتی کر لے، پڑھا لکھا تو بنتا ہی تب ہے جو 10-15 کو جاہل کہہ لے، تو بڑا تو بنتا ہی تب ہے جو 5-6 کو نیچا دکھا لے۔ تو یہ ہماری ڈگریوں کا تو مزاج ہی بڑا مختلف ہے، ہم تو اعزاز والے ہوتے ہی تب ہیں جب کچھ چھوٹا ہوگا تو ہم بڑے ہوں گے نا۔ ہم تو چاہتے ہیں ہمیں کچھ چھوٹا ملے، کسی کو چھوٹا کر کے اس کے قد پہ سوار ہو کے بڑا ہونا چاہتے ہیں۔ اتنی سی بات تھی کہ ٹھہر جانا یار، پہلے اس کی تو سن لینے دے۔ وہ شرمندہ ہو گئے صاحب۔ جب وہ شرمندہ ہوئے تو سیدنا فاروق اعظم دوڑے گئے۔ صحابہ کہتے ہیں گارا تھا، کیچڑ تھا، اس گارے میں سر رکھا، سجدہ کرنے لگے، اٹھے، کہنے لگے مولا اپنے عمر سے ناراض نہ ہو جانا، یہ کل تک اونٹ چرایا کرتا تھا، آج تیری مخلوق کو شرمندہ کرنے لگ گیا ہے، یہ اپنی حیثیت ہی بھول گیا، اسے خبر ہی نہیں کہ یہ کیا تھا، یہ آج تیری مخلوق کو شرمندہ کرتا ہے۔ اللہ اپنے عمر سے ناراض نہ ہو جانا۔ وہ شخص کہتے ہیں پیچھے آ کے کھڑا رو رہا ہوں۔ میں نے کہا عمر کیا کر رہے ہو؟ فرمایا نہیں یار میں نے تجھے شرمندہ کیا ہے، یہ میں بھول گیا تھا کہ میں کیا ہوں۔ بھائی اپنی حیثیت کا تعین کریں۔ میرے بھائی، اولیاء، صوفیاء، بزرگان دین، اللہ کے بندے، یہ ایک تسلسل ہے امت میں، اور اس تسلسل نے ہمیشہ آبیاری کی ہے، اس تسلسل نے ہمیشہ خدمات سر انجام دی ہیں۔ یہ صوفیاء کا جتنا بھی سلسلہ ہے، اولیاء کا جتنا بھی سلسلہ ہے، علماء کا جتنا بھی تسلسل ہے، یہ مسلسل جد و جہد کا نام ہے۔ ہمارے ہاں کچھ چیزیں عرف میں عوام کے اندر معروف ہو جاتی ہیں، پھر بعض اوقات لوگ اسی کو حقیقت جاننے لگتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید یہی وہ اصل چیز ہے جس کے بارے میں سنا کرتا تھا، میں دیکھا کرتا تھا، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں کچھ عرصے سے بعض لوگوں نے یہ وہم لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا کہ شاید کوئی بہت بڑی تسبیح لیے کسی کونے میں کوئی ایسا شخص بیٹھا ہو جو کچھ انوکھی سی گفتگو کرتا ہو، حیرت انگیز جملے بولتا ہو، ما وراء العقل اس کی بولی ہو، اور لب و لہجہ اس کا بھی عام دنیا سے کٹا ہوا ہو، تو شاید وہ کوئی خاص صوفی ہے۔ لیکن جو لوگ صبح سے شام تک دین کی تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں، تدریس کا کام کرتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے ہیں، مدارس کی ذمہ داریاں لیتے ہیں، اہتمام و انصرام کرتے ہیں، ان کے لیے ایک لفظ بول دیا گیا کہ یہ تو مولوی قسم کے لوگ ہیں۔ آپ یقین کیجئے گا کہ بعض اوقات بعض چیزوں کو سن کر، دیکھ کر، سمجھ کر عجیب سا لگتا ہے کہ آپ کس دنیا کی بات کر رہے ہیں جو بالکل ہی شعور سے، آگہی سے بالکل ہی دور ہے۔
پھر طریقت کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں اپنی اپنی تشریحات، کسی کی کسی جگہ کوئی دعا قبول ہو گئی، کسی جگہ کوئی تعویذ کام آ گیا، کسی جگہ بابا جی نے کہہ دیا تھا جا پتر ہو جائے گا تو اتفاق سے ہو گیا، اسی کو سارا تصوف سمجھ لیا، اسی کو ساری معرفت جان لیا، اسی پر ہمیشہ کے لیے کلی ڈال کے بیٹھ گئے۔ دوستو، ایک طریقت کی تعریف وہ ہے جو صوفیاء نے بیان کی، ایک طریقت اور تصوف کی تاریخ وہ ہے جو علماء فقہاء نے بیان کی، ایک وہ ہے جو عوام میں معروف ہے، ایک وہ ہے کہ جس کے ساتھ وہ معاملہ پیش آیا تو جہاں پھر اس کا نظریہ بنا اس نے قائم کر لیا، تو ایک اللہ والوں کی تعریف وہ ہے جو اللہ کے قرآن نے بیان فرمائی ہے۔ بہت زیادہ کوئی الجھی ہوئی بات نہیں، بہت زیادہ کوئی بکھرا ہوا موضوع نہیں جسے سمیٹنا پڑے گا، اور بہت زیادہ ایسی چیزیں نہیں جن کے مفہوم کے لیے بہت زیادہ جد و جہد کرنی پڑے گی۔ بڑا سادہ سا عنوان قرآن مجید نے بیان کیا صوفیاء کے لیے، بڑا سادہ سا۔ قرآن مجید نے خود اللہ والوں کی تعریف بیان کی، فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، فرمایا رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں۔ نوجوانوں غور کرو، زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، عاجزی سے چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل ان سے گفتگو کرتے ہیں تو بحث نہیں کرتے بلکہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ یہ سارے پیسوں والے بھائی اپنی اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں جی۔ پیسوں والی تو کافی جگہ رستے میں آئی تھی، ہم پیسے لینے تھوڑی آئے، ہم تو دعا لینے آئے ہیں، اور دعا دینے والے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، سب اطمینان سے بیٹھے۔ بڑی مہربانی آپ کی، بالکل جو بات ہو رہی ہے اس کو سنیں توجہ کے ساتھ، اس میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ پھر آپ کو پتہ ہے نا، مطلب فرینڈ سیٹیں نوٹوں والے لے لیتے ہیں، تو پھر نعت خاں بیچارے کی بھی مجبوری ہوتی ہے اس کا نام یاد کرنا، دو چار شعر اس کے نام کرنا۔ تو یہ کام نہ کریں آپ، مہربانی کریں، بات سنیں۔ سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی، نالے کی لگے شہر بمبول دے نال، اسی تے اپنی بال کے سیکھنے ہیں، سانو کی لگے کسی اور دے نال۔ اب مہربانی کریں آپ بات سنیں، بات اللہ والوں کی ہو رہی ہے، آپ بیچ میں نوٹ لے آئے، یہ کدھر سے آئے؟ سنیں اور غور کریں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے زمین پر آہستگی سے۔ یہ آہستگی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ جب بندہ وزادار نہیں ہو جاتا، اس سے سارا چھچورا پن نکل جاتا ہے۔ جب علم سے، معرفت سے اور راہ سلوک کی منازل کو طے کرنے سے اس کے دل میں قرار پیدا ہوتا ہے نا۔ اللہ کرے آپ موبائل کم دیکھیں، میری بات زیادہ سنیں، آمین تو کہیے گا۔ جب اس کی طبیعت میں قرار پیدا ہوتا ہے نا، یقین کامل کی دولت پیدا ہوتی ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ مضبوط ہوتا ہے، اس کا فہم مضبوط ہوتا ہے، وہ بے چینی سے، بے قراری سے، معاذ اللہ ہاتھ پھیلانے سے، وہ کسی کی طرف لالچ سے دیکھنے سے، حرص سے، ہوس سے، طمع سے پاک ہو جاتا ہے نا، پھر وہ وزادار ہو جاتا ہے، قناعت پسند ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے لب و لہجے میں آپ کو کہیں بے چینی نظر نہیں آتی، تڑپتا، سسکتا، شہرت کا بھوکا، مال کا بھوکا، کہیں نہیں وہ نظر آتا۔ جب وہ وزادار ہو جاتا ہے تو پھر ذرا آہستہ آہستہ چلنا شروع کر دیتا ہے، پھر اس کی طبیعت میں ٹھہراؤ پیدا ہوتا ہے۔ ٹھہراؤ، کوئی شوق نہیں ہوتا، وہ کوئی چل نہیں ہوتا، کہیں اس کی طبیعت کے اندر آپ کو کوئی ایسی چیز نہیں نظر آتی جس سے محسوس ہو کہ یہ کہیں الجھ سا گیا۔ بھائیو، اللہ کے بندے آہستگی سے چلتے ہیں، بردبار ہوتے ہیں، وزادار ہوتے ہیں، ان کی طبیعت میں ٹھہراؤ۔ یہ جو آج بے چینی ہے، بے قراری ہے، نوجوانوں کی ٹوٹتی بکھرتی سوچیں ہیں، وسوسوں کے غلبے ہیں، پتہ نہیں کیا ٹھیک ہے، پتہ نہیں کیا غلط ہے، پتہ نہیں کون درست کہہ رہا ہے، پتہ نہیں کس کی بات ٹھیک ہے۔ اللہ کا بندہ جب ان ساری باتوں سے نکل کے یقین کی دولت پہ چلا جاتا ہے نا، پھر وہ ذرا آہستہ آہستہ چلنا شروع کر دیتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی طبیعت بڑی بردبار تھی، حضور میں بڑا حوصلہ تھا،
آج نہ ہم بردبار نہیں، ہمارا دشمن، ہمارا مخالف ایک پوسٹ کرتا ہے ہمارے خلاف، پھر ہم اپنی ساری صلاحیتیں اس کو جواب دینے میں لگا دیتے ہیں، اصل کام رہ ہی جاتا ہے، پھر سارا ٹائم لگ جاتا ہے اس کو جواب دینے میں۔ اللہ کے بندے، اتنی فرصت کس کو ہے؟ اتنی فرصت کس کو ہے کہ ہر ایک کے منہ لگے؟ آپ میں بردباری، ٹھہراؤ، حلم، رکنا، ٹھہرنا، سخت ترین بھی اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ بات کرے تو آپ بردبار بنے، تھوڑا سا نہ ہنس کے ٹالنے کا مزاج بنائیں۔ اگر سب کی سطح پہ اتر کے ان سے بات کرو گے تو آپ کا کوئی معیار نہیں رہے گا زندگی میں۔ تھوڑا سا نا، مشکات میں حدیث ہے، اب اتنے سارے بزرگ بیٹھے ہیں، لکاری صاحب بھی تشریف فرما ہے، اب میں کوئی یہاں حوالہ پیش کروں گا تو وہ بھی بڑا عجیب لگے گا ان بزرگوں کے سامنے، تو مطلب کیسا دستور زبان بندی ہے تیری محفل میں کہ بات کرنے کو ترستی ہے زبان میری۔ چلو میں کسی سے کوئی دو باتیں ادھار لے کے کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا تھا کہ انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، بس زبان میری ہے بات ان کی، اور انہی کی محفل سوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی۔ دو چار باتیں عرض کرنی، آپ تھوڑا توجہ فرمائیں۔ ایک صحابی نا بڑے پریشان ہو کے اور بڑی تکلیف میں اور بڑے درد سے آئے اور آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کفار تو آپ کا نام بگاڑ کے اب آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس کو سمجھیے گا، آپ کا کیا خیال ہے؟ چڑھانے والا زیادہ خطرناک ہوتا ہے کہ چڑھ جانے والا؟ آپ چڑھنا چھوڑ دیں، لوگ چڑھانا چھوڑ دیں گے۔ ہاں، وہ میں ایک دفعہ گاڑی سے اترا اپنے شہر میں اور محفل میں گئے، دوبارہ بیٹھنے لگے تو پیچھے سے ایک صاحب نے آواز کسی کرنے لگے، اور ملا دیو، تو وہ اکیلا تھا، ہم چار تھے۔ جب میں نے پلٹ کے دیکھا تو ڈر گیا، پریشان ہو گیا۔ میں نے آواز دی، میں نے کہا بھائی بات سننا، تو وہ ڈر رہا ہے، تو میں نے کہا پریشان نہ ہو، کچھ بھی نہیں کہیں گے، وہ جو کہا ہے وہ ایک دفعہ اور کہہ دو۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ میلاد والے ہونا کو تانا ہے، یہ تو ہمارا فخر ہے۔ تو جگ دے گا، اسی ہیں نا میلاد والے، جے کر یار دے نام دا ملے مینا، ہاں ہاں انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا، جے کر یار دے نام دی ملے سولی، پھر چوٹا چوٹ لئیے پشانٹیے نا۔ تو دو دفعہ نہیں، تو 100 دفعہ کہے تو ہمارا ناز ہے۔ ہم چڑھنا کس بات سے بھائی؟ ہم نے تو ناز کرنا ہے، جو چیزیں باعث فخر ہے ان پر فخر کریں۔ یہ سنیں، مشکات کی حدیث عرض کر رہا ہوں۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ آپ کا نام معاذ اللہ بگاڑ کے لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر ہم نے محمد ہی مان لیا، تو محمد کا معنی ہے تو جس کی بار بار تعریف کی جائے، تو اگر ہم محمد مان لے تو تنقید کیسے کریں گے؟ آپ کی زیادہ توجہ ہے نا میری بات پر۔ انہوں نے نام بگاڑنا شروع کر دیا، تو وہ صحابی پریشان تھے اور ان کے لب و لہجے میں بڑی تکلیف تھی کہ ایسا کیوں کہا۔ تو اللہ کے محبوب بات سن کے مسکرائے، اور حضور نے جو جواب دیا وہ بڑا سمجھداری والا ہے اور قابل غور ہے اور توجہ کرنے والا ہے۔ میری طرف دیکھیے گا، محبوب فرمانے لگے، یشتمیون مزممم ویلعنون مزممم انا محمد۔ فرمایا وہ کسی مزمم کو برا بھلا کہتے ہیں، کسی مزمم کو معاذ اللہ گالی دیتے ہوں گے، وہ میں نہیں ہوں، میں تو محمد ہوں۔ حلم پیدا کرے، حلم۔ یعنی ایک یہودی عالم نے جان بوجھ کر رقم دی حضرت بلال کو ادھار، کہ مجھ سے لے لے حضور کے مہمانوں کے لیے، جان بوجھ کے دی۔ اور پھر جو بازا تھا اس سے 3 دن پہلے مطالبہ بھی کرنے لگا، پہلے ہی آ گیا لینے کے لیے، اور آ کے بعد بھی بڑی سخت کی۔ حضور کھڑے تھے مدینہ منورہ کے چوک میں، جناب فاروق اعظم بھی حاضر بارگاہ، کہنے لگا وہ رقم دے، تو محبوب نے فرمایا ابھی تو 3 دن باقی ہیں۔ اس نے بڑا سخت جملہ کہا، سخت، میں نقل نہیں کرتا، سخت جملہ کہا۔ حضرت عمر نے تلوار نکال لی نیام سے۔ حضور نے فرمایا عمر جلدی نہ کر، اس نے پیسے لینے، اس کا حق ہے، تقاضا کرے۔ یہ ذرا بردباری تو دیکھو میرے نبی پاک، ذرا سی بات پہ ہاتھ پیر پھولتے ہیں نوجوانوں کے۔
ذرا پریشانی آئی نہیں، اور یہ جناب بڑے بڑے سخت باتیں کرنے لگے، میں نے جی کے کیا کرنا ہے، رہ کے کیا کرنا ہے۔ آپ مومن ہیں؟ مومن اور ڈپریشن، مومن اور انزائٹی، مومن اور خوف، ایمان آتا ہی وہاں ہے جہاں انسان کو طاقتور کر دیتا ہے۔ یہ کہاں سے آ گئے سارے نام جو ہم نے رکھ لیے؟ غور کریں اور یاد رکھیں۔ اس نے بڑی سخت بات کی تو محبوب فرمانے لگے عمر اس سے پیسے لے لیں، اس کا حق ہے، تو مجھے کیا جلدی دے دے، اسے کیا ذرا نرمی کرے، جا فلاں جگہ کھجوریں رکھی ہیں تول کے اس کا سارا قرض ادا کر دے، اور یہ جو تو نے ڈانٹا اور گھورا ہے نا تھوڑی کھجوریں زیادہ بھی دے دینا۔ حضرت فاروق اعظم تھوڑے مزاج کے جلالی تھے، کہتے میں چلا تو گیا اور کھجوریں بھی دے دی، تھوڑی زیادہ بھی دے دی۔ اب وہ یہودی عالم نا مجھ سے چھوٹے چھوٹے سوال کرنے لگا حضور کے بارے میں، میری طرف دیکھیے گا، وہ سوال کرنے لگا تو فرماتے ہیں میں اب غصے میں تھا، میں تلخ تلخ جواب دیتا۔ وہ سنو جوانوں، وہ یہودی عالم کہنے لگا عمر یار مجھ پر جلدی نہ کر، میری مجبوری سمجھ، میں آسمانی کتابوں کو جاننے والا عالم ہوں، میں کوئی جذباتی فیصلہ کر نہیں سکتا تھا، میں نے نا آخری نبی کی جتنی علامات پڑھی تھی وہ ساری مدینے والے میں پائی جاتی۔ ایک علامت حضور کی یہ پڑھی تھی کہ جیسے جیسے کوئی جہالت کرتا جائے گا نا حضور کا علم بڑھتا جائے گا، نبی پاک کی بردباری بڑھتی جائے گی۔ میں نے ساری علامتیں حضور میں دیکھ لی اور میری مجبوری سمجھ، میں اپنے آپ کو تسلی دینا چاہتا تھا، میں نے جان بوجھ کے ادھار دیا تھا، جان بوجھ کے پہلے تقاضا کیا تھا۔ عمر یار میرے ساتھ مہربانی کرنا، میں نے دیکھ لیا ہے جتنا حلم میں نے مدینے والے میں دیکھا ہے، جتنا ظرف میں نے حضور میں دیکھا ہے، جتنا حوصلہ کریم محبوب میں دیکھا ہے، اتنا میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ اب اس طرح کر میرا سفارشی بن، مجھے ساتھ لے جا، میں نے حضور کا کلمہ پڑھنا۔ او بھائی کہاں اتنی بے چینی آ گئی، بے قراری آ گئی، اتنے پریشان آپ؟ میرا چونکہ دینی ماحول سے تعلق ہے اور زندگی میں بڑے بڑے مجمع مجھے دیکھنے کی اللہ نے توفیق دی، تو بعض لوگوں کو نا عادت ہو جاتی ہے میری طرح کے لوگوں کو اسٹیج پر بیٹھنے کی۔ آپ یقین کریں اپنی طرح کے بزرگوں کی بات نہیں کرتا، ان کو کبھی نیچے بیٹھنا پڑ جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ خدا کے بندو، صدر صدر ہی ہوتا ہے، وانے صدر میں ہو تب بھی صدر ہے، اپنے گھر میں ہو تب بھی صدر ہے۔ بردبار بنے، حوصلہ کریں۔ آپ یقین کریں کبھی صوفیاء کا اسٹیج اس پر تنقید نہ ہوتی اگر ہم نے خوشامد کا دروازہ نہ کھولا ہوتا۔ نقیب محفل کا تو یہ کہنا ہوتا تھا کہ فلاں صاحب آئیں گے، اب وہ یہ کریں گے، نعت پڑھیں گے یا تلاوت کریں گے یا بیان کریں گے، لیکن وہ قصیدہ خوانی، وہ القابات کی بھرمار، وہ تو حوصلہ تو کر، تھوڑا بردبار تو بن۔ خوشبو بتایا نہیں کرتی، خوشبو تو آیا کرتی ہے۔ اگر کوئی چیز ہوگی تو پتہ چل جائے گا۔ یہ چھلک چھلک کے بتانا اور کھل کھل کے بات کرنا اور اظہار کرنا اور کوئی تعریف نہ کرے تو اپنی کرنے لگ جانا۔ شکر ہے جی اللہ کا، فلانا کام بھی میں نے کیا، تو نہ تعریف کر، یہ کسی کو کرنے دے، یہ ٹھیک نہیں رہے گی۔ تھوڑے بردبار بنے، تھوڑا حوصلہ۔ اللہ والوں میں نا حوصلہ بڑھ پلک بھلا کتنا حوصلہ ہوتا ہے اللہ والوں میں، ایک اللہ والے نہیں بتایا ہے۔ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں اللہ والوں کا سینہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ دل دریا سمندروں ڈوبے، کہ کون دلاں دیا جانے۔ اور ایک مقام پہ فرمانے لگے 14 طبق ساڈے دلے دے اندر، 80 تمبو وانگو تانے۔ بھائی تھوڑا ٹھہراؤ پیدا کریں۔ میں کیسے آپ کے سامنے یہ بات رکھوں کہ دنیا میں وہ کتنا کم نصیب بیٹا ہوگا کہ جس کا باپ بھی اس سے بات کرتے ہوئے ڈرے کہ پتہ نہیں تلخ جواب ہی نہ مل جائے۔ وہ کتنا بد نصیب ہے جس کی ماں بھی 2-4 دفعہ سوچے کہ بات کر لوں اس سے اور مجھے کہہ لینے دو، تو صوفیاء کا ماننے والا ہے، تو کسی آستانے کا مرید ہے اور تیرا لب و لہجہ اتنا تلخ ہے۔ وہ جی فلاں صاحب جلالی ہوتے ہیں، میں اس کو کھڑا کرتا ہوں نا کسی مالدار کے سامنے تو پتہ چل جاتا ہے جلال کتنا ہے۔ ابھی کھڑا کرتے نا کسی آفیسر کے سامنے تو سمجھ آ جاتی ہے اس کے اندر روب کتنا ہے۔ آپ کو جلال غریب آدمی پہ آتا ہے،
مسکین پہ آتا ہے, کمزور پہ آتا ہے. یہ کیسا غصہ ہے جو اتنا سمجھدار ہے کہ دیکھ کے آتا ہے. تھوڑے بردبار بنے, تھوڑے سہنے کا مزاج بنائے. رب کے بندوں کے سینے بڑے کشادہ تھے, ٹبے پہ بیٹھ کے ساری عمر گزار دیتے تھے. دیکھ لو آج بھی جہاں صوفیاء کے مزارات ہیں, آج جس کے پاس 4 پیسے آتے ہیں فوراً ہجرت نہیں کرتا شہر میں, اور شہر میں 4 پیسے آ جائے تو فوراً کسی اچھی سوسائٹی میں منتقل نہیں ہو جاتا. دیکھ لو آج بھی بابا فرید کا وطن کہاں ہے, جا کے دیکھو حضرت سلطان باہو کا قیام کہاں ہے, وہ دیکھو کہاں لوگ بیٹھے رہے, لیکن بڑی بردباری سے, بڑے حوصلے سے مقابلہ کیا زندگی میں. اور پھر لوگ آئیں گے الجھانے کے لیے, جاہل آئیں گے, ہر بات میں کہنا کہ میں بحث کروں گا, ہر معاملے میں کہنا کہ جناب آ جاؤ بات کر لو. اللہ کے بندے, اس سے تو وقار کمزور ہو جائے گا. ہر شخص تو اس قابل نہیں ہوتا اس کے سوال کا جواب دیا جائے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جاہلوں سے گفتگو ہو تو ان سے بحث نہیں ہوتی, ان کو تو سلام ہوتا ہے. وہ ایک درویش نے لکھا ہے, گدھے اور گھوڑے کی بحث ہو گئی تھی. گدھے اور, توجہ تو میرا خیال ہے آپ کی میری بات پر, گدھے اور گھوڑے کی. گھوڑا کہتا تھا آسمان کا رنگ کالا ہے, نیلا ہے, اور گدھا کہتا تھا کالا ہے. تھا جو گدھا وہ کہتا تھا کہ رنگ کالا ہے. وہ گھنٹوں بحث ہوتی رہی, بالخصوص یہ سمجھانے کے لیے مثال ہے. بالآخر وہ مقدمہ شیر کی عدالت میں چلا گیا. شیر نے دونوں کی بات سنی اور شیر کہنے لگا کہ آسمان کا رنگ تو نیلا ہوتا ہے, بات گھوڑے کی ٹھیک ہے, لیکن گھوڑے کو عمر قید کی سزا بھی ہے. اس نے کہا بادشاہ یہ بھی تاریخ کا انوکھا فیصلہ ہے کہ بات بھی میری ٹھیک ہے اور سزا بھی مجھے ہی ہے. کہنے لگا سزا اس بات کی نہیں کہ بات تیری ٹھیک ہے, سزا اس بات کی ہے کہ تو نے گدھے سے ہی بحث شروع کر دی. تمہیں نہیں پتا گدھا ہے, گدھوں سے بحث, تو گدھے سے بحث کر رہا ہے, کیسا نادان آدمی ہے. گدھوں سے بحث, اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. بھئی علماء کریں گے ایک حق کے لیے کبھی بات کرنی, ہم ہر وقت الجھے رہیں. مذہب کو دنیا میں بحث کے لیے نہیں آیا, عمل کے لیے آیا. آپ عمل کا رستہ کھولیں, آپ دیکھیں آپ کے لیے قابل عمل کون سی چیز ہے, اس پر عمل کریں. بحث نہیں, الجھاؤ نہیں, ہر بات کے اندر گفتگو نہیں. اگر آپ پڑھے لکھے بھی ہیں, دلائل بھی رکھتے ہیں, آپ کے پاس بڑی بڑی براہین ہے, تو ٹھیک ہے بھائی سارا کچھ ہوگا, لیکن یہ اسلحہ, یہ جو طاقتور چیزیں آپ کے پاس ہیں, یہ کسی میدان کے لیے سنبھال کے رکھیں, یہ کبھی کام آئیں گی. یہاں بزرگ علماء بیٹھے, ان سے پوچھئے گا, ہمارے جو پرانے اکابر علماء مناظرہ کرتے تھے تو وہ تو دلیل ہی سب سے آخر میں پیش کرتے تھے. پہلے تو سامنے والے کو تھکا لیتے تھے, وہ کہتے دلیل آخر میں دینی ہے تاکہ اس کو پھر کوئی جواب ہو. آپ سارے ہتھیار ٹائم پہ چلا لیں گے تو آخر میں کیا کریں گے. میرے عزیز بردبار بنے, بحث نہیں کریں, اور بلا وجہ تو بالکل نہ کریں. اس سے پتہ کیا ہوتا ہے, وقت ضائع ہوتا ہے, اور مومن کے پاس سب سے قیمتی چیز اس کا وقت ہوتی ہے. وقت کبھی ضائع نہ کریں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خوبصورت مسلمان وہ ہے جو بے مقصد چیزوں کو چھوڑ دے, مقاصد کے حصول کے لیے جدوجہد کریں, اپنے وقت کو قیمتی اور زرخیز بنائیں, اپنے وجود سے زیادہ کام لے لیں. آگے بڑھنا ہے, جدوجہد کرنی ہے. ساری زندگی بیٹھ کے یہی کہتے رہنا فلاں کچھ نہیں کرتا, فلاں کچھ نہیں کرتا, لوگوں کی پگڑیاں کھولتے رہنا اور کہنا فلانے نے بھی کچھ نہیں کیا. اور بھائی شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. ہم کوئی اپنی ڈیوٹی نہ کریں, کوئی اپنا کام نہ کریں. یہ شہر کے ساتھ ایک گاؤں ہے, تو اگر یہاں کسی نے ڈیرا لگایا ہے, کسی درویش نے ڈیرا لگایا ہے, تو میلہ لگ نہیں گیا. ارے میں گسارو سویرے سویرے خرابات کے گرد پھیرے بپھیرے, کبھی اس طرف بھی گزر کر تو دیکھو بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے. اگر کوئی کہیں ڈیوٹی کرتا ہے تو میلہ لگ جاتا ہے. تو میرے عزیز بجائے سارا دن یہ کہنے کہ فلاں نے کچھ نہیں کیا, فلاں نے کچھ نہیں کیا, تو چلو کسی نے نہیں کیا آپ کر لیں. ہمت کریں, جدوجہد کریں, آگے بڑھیں. رستہ کھلا ہے, واضح ہے, الجھاؤ نہیں, پیسے نہیں, بلا وجہ نہیں. آئیں گے لوگ, بڑی بڑی سخت بات کریں گے, بڑی بڑی تلخ بات کریں گے. انسان کے پڑھا لکھا ہونے کا اور سمجھدار ہونے کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب اس کی جاہلوں سے بات ہوتی ہے. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عقل کی زکوٰۃ ہی جاہلوں سے گزارا کرنا ہے. یہی تو عقل کی زکوٰۃ ہے کہ آپ جاہل کے ساتھ کیسے, میں نے زیادہ باتیں نہیں کرنی,
مجھے عصر کا ٹائم ہوتا دکھائی دے رہا ہے. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بردبار بنو اور یہ جو الجھاؤ ہے نا ذرا ذرا سی بات پہ الجھ جانا، اس سے باہر نکلو. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے، لکڑی کے جوتے پہنے تھے، رات کا ٹائم تھا اور یہاں بزرگ بیٹھے ہیں، پوچھ لیجئے گا. حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ بھی تھے اور مقبول بارگاہ رسالت بھی تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس سے بڑی بات میں نہیں کر سکتا جو میں نے کر دی. حضور کی بارگاہ کے مقبول تھے، اتنا بڑا آدمی اور وقت کے حکمران گزر رہے ہیں. آج ہمارے پروٹوکول ہیں، ہماری شانیں ہیں کہ دیکھی نہیں جاتی. آج جناب ہمارے مطالبات ہیں کہ دیکھے نہیں جاتے. اگر آپ نے صحیح پروٹوکول نہیں دیا، آپ نے کوئی 20 کلو پھول ہی نہیں برسائے تو قبلہ کا جو ہے وہ آنا ان کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ میرا استقبال ہوا ہے. حالانکہ وزیر اور پیر میں کچھ تو فرق ہونا چاہیے نا. وزیر سڑک پہ چڑھے رستہ نہ ملے، پھر پیر چڑھے پھر بھی نہ ملے، تو فرق کیا ہوا میرے بھائی؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز وقت کے حکمران، لکڑی کے جوتے پہنے کھڑا ہوں، رات کا ٹائم ہے، ذرا دیکھنے کے لیے کہ کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں، گلی میں نکلے. فٹ پاتھ پر ایک بزرگ سو رہے تھے، پیر پہ پیر آ گیا بابا جی کے. یہ اچانک ٹکر ہو جائے موٹر سائیکل سے کسی دوسری کے ساتھ تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اندھے ہو. حالانکہ یہ بتائیے اندھا آدمی موٹر سائیکل چلا سکتا ہے؟ گاڑی کی گاڑی سے ٹکر ہو گئی تو کیا کہتے ہیں؟ بھئی آپ نے یہ سوال کیوں پوچھا؟ اندھا آدمی تو گاڑی، یہ سوال تنقید کے لیے پوچھا جاتا ہے، یہ طنز ہوتا ہے. اندھے ہو، دیکھ کے نہیں چلا جاتا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا پیر ان بزرگوں کے پیر پہ آ گیا تو وہ بھی اسی طرح سے بولے، کہنے لگے اندھے ہیں آپ. قربان جائیں، یہ بڑے لوگوں کی بات ہے. یہ ہیں وہ لوگ جن کو زندگی میں جینا اور کچھ کرنا آیا. یہ ہے جو الجھتے نہیں تھے، اپنا کام کرتے تھے. حضرت عمر بن عبدالعزیز بابا جی کی طرف دیکھ کے مسکرائے. یہاں مسکرانا کمال ہے. مسکرائے اور مسکرا کے فرمانے لگے نہیں نہیں بزرگوں، میں اندھا نہیں، مجھے نظر آتا ہے. وہ جو 7 سپاہی تھے نا، انہوں نے تلواریں نکال لی. کیتلی ہمیشہ چائے سے زیادہ گرم ہوتی ہے. وہ جو 7 تھے نا، انہوں نے تلواریں نکال لی اور کہنے لگے اس گستاخ کی گردن اڑائیں گے. تو حضرت فرمانے لگے تمہیں کیا ہوا؟ کہ حضور انہوں نے آپ کو اندھا کہا ہے. فرمایا نہیں، انہوں نے تو نہیں کہا. کہ جناب کہا ہے. فرمایا نہیں کہا. حضور کہا ہے. فرمایا بابا جی تم سے باتیں کر رہے تھے، مجھ سے کر رہے تھے؟ کہ باتیں تو آپ سے کر رہے تھے. تو فرمانے لگے انہوں نے تو ایک سوال پوچھا ہے. انہوں نے پوچھا آپ اندھے تو نہیں؟ تو میں نے کہہ دیا نہیں، مجھے نظر آتا ہے. اس میں جھگڑے والی کون سی بات ہے؟ باقی پھر جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے، تو کدے ہارن بھی کھیڑ فقیرہ. یہ تو ساری دنیا کرتی ہے، ہمارا تو سٹائل ذرا ہٹ کے ہونا چاہیے. جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے، تو ہارن کھیڑ فقیرہ. اوہ جتن دا مل کوڈی پہندہ ہی، ہارن دا مل ہیرا. اتنا نہیں میرے بھائی الجھنا، اتنا نہیں الجھنا. ہر وقت کی بحث، ہر وقت کا تنازع. میں اکثر دوستوں سے عرض کرتا ہوں، میں کہتا ہوں ہم رہتے ہیں ناراض لوگوں کے درمیان، تو ہم نے بھی ناراض رہنا شروع کر دیا ہے. چونکہ ساری ناراض ہے ایک دوسرے سے کسی نہ کسی بات، لہذا ہم بھی تھوڑے تھوڑے. وہ ایک دن مجھے کہیں سفر پہ جانا تھا تو میں جلدی میں تھا، تو ایک صاحب آ گئے. اب وہ بیٹھے ہیں، بعض اوقات کہا بھی نہیں جا سکتا کہ آپ جائیے مجھے جانا ہے. تو بڑے پریشان، کہنے لگے ایک ضروری بات کرنی ہے پھر جائیے گا. میں نے کہا کریں ضروری بات. کرنے لگے لوگ علماء اور پیروں کے بڑے خلاف ہو گئے. تو میں ہنس پڑا. کہنے لگے آپ ہنس رہے ہیں، میں پریشان ہوں. تو میں نے کہا کہ علماء اور پیروں کے لوگ خلاف ہیں تو پولیس والوں کے حق میں عوام سارے. تو وہ چپ کر گئے، جی میں تسی نہیں سارے کر گئے. تو پھر میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ بابڈا والوں کو دعائیں دیتے ہیں لوگ؟ چلے آپ بتائیں. وکیلوں کو روز دعائیں ملتی ہیں؟ میرا خیال ہے سیاستدانوں کے لیے تو سب نے ایک ایک پھول رکھا ہوا ہے شام کو پیش کر دیں. اور میں نے کہا مسئلہ علماء اور پیروں کا نہیں، ہم نے سب قوم کے بارے میں یہ رویہ بنا لیا. کوئی کسی کے حق میں. یہ میری نظر پڑ گئی، میں نے ایک دفعہ ساؤنڈ والے ایک بھائی سے کہا، یہ ساؤنڈ چلاتے ہیں نا محفلوں میں، تو میں نے کہا یار آپ اتنی تقریریں سنتے ہیں تو نماز بھی پڑھتے ہو کہ نہیں؟
نماز پڑھا پر پابندی سے، تو وہ ہنس پڑا اور کچھ لپیٹ رہا تھا تو بڑی بے نیازی سے لپیٹ رہا ہے۔ تو میں نے کہا یار تو نے میری بات پہ توجہ ہی نہیں کی۔ کہنے لگا کہ جڑا مولوی ہوندا ہے ساڑھے نال تے لڑ کے ٹر جاتا ہے، اسی کتوں نمازی۔ تو یہ جو ماحول ہے نا، یہ جو مزاج ہے، اس کو بدلنے کی ضرورت۔ ہر ایک کے بارے میں اگر ہمارا نظریہ گڑبڑ ہو جائے گا تو بتاؤ کام کیسے چلیں گے؟ ہم سارے آپس میں ہی ہیں، ایک بھائی عالم ہوتا ہے، ایک پولیس میں ہوتا ہے، تیسرا بابڈا میں ہوتا ہے، چوتھا کسی اور محکمے میں ہوتا ہے۔ ہمیں مثبت رہنا ہے، کام کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، الجھے نہیں میرے بھائی، جدوجہد کریں، لوگوں سے پیار کریں، اب ہاتھ سے بچیں۔ اور قرآن مجید نے آگے ارشاد فرمایا کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، فرمایا ان کی راتیں اس طرح گزرتی ہیں کہ یا سجدوں میں رات گزار دیتے ہیں یا قیام میں رات گزار دیتے ہیں۔ ہماری نا محفلیں بڑی لمبی ہیں، باتیں بڑی لمبی ہیں، ہمارے سجدے مختصر ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ والوں کو جو طاقت ملتی تھی نا غیبی، وہ نمازوں سے ملتی تھی۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ ہم نے نا آہستہ آہستہ یہ کہہ کے کہ یہ نفل ہی ہے نا، یہ غیر معقدہ ہی ہے نا، یہ کہہ کے نا آہستہ آہستہ، مجھے ایک دوست کہنے لگے جی اتنا زور، اب غیر معقدہ سنتیں پڑھ رہے ہیں کب سے؟ غیر معقدہ چھوڑ بھی دیں تو کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا ہے غیر معقدہ، لیکن اگر عصر کی پہلی 4 سنتیں پڑھی جائے تو پڑھنے والے کو نبی پاک نے دعا دی ہے، اللہ اس پہ رحم فرما جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں معمولی بات ہے حضور کی دعا ملنا؟ او میرے بھائی، ہم نا عبادت کے معاملے میں کمزور ہو گئے۔ نبی کریم نے بدر کی رات صفیں بھی سیدھی کرائی تھی اور مناسب منصوبہ بندی بھی کی تھی، اور صحابہ کو جنگی قاعدے، ضابطے اور اصول بھی سمجھائے تھے۔ یہ سارا کچھ سمجھا کے تو پھر ساری رات میرے نبی نے مصلی پہ گزاری، ساری رات اللہ سے مدد مانگی۔ یاد رکھنا، میں بہت چھوٹا آدمی ہوں، کوئی بڑی بات کروں گا تو اچھا تو نہیں لگے گا۔ میں نے ایک دفعہ حضرت علامہ نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات سنی۔ طالب علمی کا زمانہ تھا تو اب تو آپ سیلفی لیتے ہیں نا، تو ہم جب پڑھتے تھے تو آٹوگراف لیا جاتا تھا یا کچھ لکھ دیں کوئی نصیحت، تو ہم بھی ڈائری لیے لائنوں میں کھڑے تھے۔ تو ایک صاحب نے ان سے پوچھ لیا کہ حضرت فرمائیے، صبح جب اسمبلی میں آپ نے قادیانیوں سے مناظرہ کرنا تھا تو ساری رات آپ نے کتنی تیاری کی، کتابیں پڑھی؟ تو مجھے ان کی وہ بات آج بھی میرے حاشیہ خیال سے ٹکراتی ہے۔ کہنے لگے وہ رات میں نے کتابیں پڑھ کے نہیں گزاری، وہ رات میں نے عبادت کر کے گزاری۔ میں اپنے رب سے مدد مانگتا رہا کہ اللہ تیرے محبوب پاک کی ناموس کا معاملہ ہے تو مدد فرمانا۔ او بھائی، کچھ کام سجدوں کی طاقت سے بھی ہوتے ہیں۔ دعا کو نبی پاک نے مومن کا ہتھیار کہا۔ آ جاؤ واپس سجدوں کی طرف۔ رب کے بندوں کی، ان کے مصلی بڑے آباد تھے، ان کی عبادتیں بڑی آباد تھیں۔ آپ یقین کریں وہ دعا دیتے تھے انقلاب آ جاتا تھا۔ دعا مل جائے نا، دعا تو اللہ حضرت عمر جیسے لوگ عطا کرتا ہے۔ دعا کی تھی نا حضور نے، دعا خدا عبادت کا مزاج بناؤ۔ رب کے بندوں کی طبیعت اللہ کے حضور جھکنے کی ہوتی ہے، یہ پیشانیاں جھکتی ہیں رب کے بارگاہ میں۔ تو پھر وہ جو بڑی معروف حدیث ہے نا، حضور نے صحابی سے فرمایا کچھ مانگ لے۔ عرض کی حضور جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے، تو اس کے آخر میں بھی محبوب نے فرمایا تھا پھر کثرت سجود لے کے آنا، یعنی جو جنت میں حضور کا پڑوسی بنے اسے بھی کثرت سجود کا کہا۔ تو میرے عزیز، اللہ والوں کا دن اس طرح گزرتا ہے کہ وہ آہستگی سے چلتے ہیں، بحث سے بچتے ہیں، اپنے وقت کو ضائع کرنے سے بچتے ہیں، اور آخری گزارش آپ کی خدمت میں یہ کی کہ سجدوں اور عبادتوں سے وہ اپنے آپ کو ہمیشہ مزین رکھتے ہیں۔ اور پھر یہ جس طرح ایک دینی ادارہ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں دارالحدیث ہے، قرآن حال ہے، لائبریریاں ہیں، یہ اصل میں اللہ والوں کا ورثہ ہوتا ہے۔ اس سے وہ لوگوں کے اندر انقلاب برپا کرتے ہیں۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس آستانے کو آباد فرمائے، ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب مولانا محمد بارک یا العالمین اس محفل کو قبول فرما۔
منظور العارفین رحمۃ اللہ علیہ کے فیض برکات میں عبدالآباد تک جاری خیر ہے. صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.